الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عمدہ کلام نازل فرمایا ہے کہ ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ملتے جلتے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم و گداز ہو کر ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے چاہتے ہیں ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنا دیں پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ سورہ زمر کی 23ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہترین اور عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ملتی جلتی آیتیں ہیں اس میں اور بار بار دہرائی گئی ہیں، اور اس کے پڑھنے والوں کی کا حال جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور ہیبت کی وجہ سے ان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی وجہ سے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان اہل ایمان کی ہے۔ بالکل یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا عام طور پر حال یہی ہوتا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے وہ لوگ تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے بدن کے۔ اہل ایمان کا سما بھی یہی ہے، خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا سننا، اس میں غرق ہو جانا، اس میں غور و فکر کرنا اور اسی میں مدہوش ہو جانا، اس سے لطف لینا، اس سے مزہ لینا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا سما ہے۔ اہل کفار تو بے حیا قسم کی مغنیات کا گانا بجانا سننا چاہتے ہیں اور اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور اہل بدعت جو ہے ان کا حال تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں ایسے کلاموں پر جس کو سما کہتے ہیں، قوالی کہتے ہیں اس پر، اور ایسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور ایسے اپنے عقل و حواس اور ہوش کھو دیتے ہیں کہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ کوئی سمجھدار انسان ہے بھی یا نہیں ہے، سنجیدگی نام کی چیز نظر نہیں آتی اس موقع پر۔ یعنی ایسے خلابازیاں کھاتے ہیں بندروں جیسی اور اٹھ کر ناچنے کودنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو سما کے نام پہ یہ جو کلام غلو آمیز کلام اور مشرکانہ کلام عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے تو یہ کلام جو پڑھا جاتا ہے جو قوالیوں میں اور جو اس میں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ رکھ کے بجایا جاتا ہے، یہ کہاں سے جائز ہے بتائیے؟ اس کو ہارمونیم کہتے ہیں یا طبلہ بجاتے ہیں، تھالیاں مارتے ہیں، قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بےہودہ قسم کی شیطانی حرکتیں ہیں، یہ اس سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ سما وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ سما تو قرآن سے لینا ہے ایک مسلمان کو، اللہ کے کلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسا نیچرل رتم رکھا ہے، یعنی وہ نثر ہوتے ہوئے بھی نظم کا مزہ اس میں آتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس پہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ڈیوائن میوزک جو کہتے ہیں، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا مزہ رکھا ہے، ایسا لطف رکھا ہے، اس کو صرف پڑھنے سے بھی مزہ آتا ہے، اس کو سننے سے بھی مزہ آتا ہے۔ خوش الہانی سے اگر اللہ کے کلام کو پڑھیں تو کچھ اور ہی مزہ آ جاتا ہے۔ پھر اس پہ اگر غور و فکر کریں، ڈوب جائیں اس میں اور اس میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں کہ قوالیاں سنتے بیٹھیں جس کو سما کہا جاتا ہے اور بےہودہ قسم کی اس میں حرکتیں کرنے لگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو قرآن سے اثر لیتے ہیں اور پھر ان کے بدن کے بال اس کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا گیا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ قرآن مجید۔ یعنی سراسر ہدایت کا سرچشمہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے
تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں ہے جس سے ہدایت مل سکتی ہے کسی کو، چاہے آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی اگر آپ نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہدایت کی کتاب یہ ایک ہی واحد کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اس کو عقل دے دیتے ہیں، اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دیں کہ اس کو کون ہدایت دینے والا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت نصیب نہ ہو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اگر پوچھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہیں دے رہے تو پھر ہم کو ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتے، بلکہ جو ہے اس کی طلب دیکھتے ہیں، جس کے دل میں چنگاری ہے اس کو شعلہ بنا دیتے ہیں، اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جو بالکل بھی ہدایت کا طالب نہیں ہوتا، جو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، دلائل سامنے آتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس سے اعراض کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے گمراہی ہے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، بھلا اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو اپنے منہ سے عذاب کو روکتا ہے، اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے ان کے مزے چکو۔ یہ قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جو بدبخت ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت قیامت میں یعنی ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا جائے گا، اور منہ پر ان کے جو ہے آگ جب آ کے چھوئے گی تو منہ کو ڈھال بنا دیں گے عذاب کا، یعنی اس طریقے سے منہ سے روکنے کی کوشش کریں گے عذاب کو، وہ کہاں سے رک پائے گا؟ تو اس کا ان کا حال یہ ہوگا اس دن۔ اور ظالموں سے وہ کہا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، ان کی بدعمالیاں تھی یہ، اس کی وجہ سے آج تم کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے مزے چکو۔ كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، بالآخر ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، رسولوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا تھا، اس کو نہیں مانا تھا، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور ایسے عذاب آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب عذاب آنے والا ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکایا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے، کاش یہ سمجھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسوا کیا، ذلیل کیا۔ کیسے؟ ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب آئے، کسی کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اور کسی کے اوپر آسمان سے پتھراؤ کیا گیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، مختلف قسم کے عذابوں میں وہ جکڑے گئے۔ اور پھر یہ تو دنیا کا عذاب تھا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اس سے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے نمونے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کاش کہ یہ جان لیتے ہوتے، آج اگر سمجھ جاتے تو پھر آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتے، اور دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بھی بچ جاتی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحتیں حاصل کریں۔ قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تاکہ لوگ بدعقیدگی کے انجام بس سے بچ سکیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے ہم نے اس قرآن میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں، کہیں پر دلائل دیے ہیں، کہیں پر قدرت کی نشانیاں بتائے ہیں، کہیں پر مثالیں دی ہیں کہ جیسی چیز کو وہ سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں ان کو سمجھایا گیا ہے، مثالوں کے ذریعے بھی اور دیگر چیزوں کے ذریعے بھی، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور توحید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر یہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان اتنی اچھی اور اتنی میٹھی ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس وقت تو اس کے مخاطب عرب ہی تھے، اس کے بعد یعنی قیامت تک آنے والے جو بھی مسلمان ہوں گے وہ تھوڑی سی اگر محنت عربی زبان کے پیچھے کر لیں تو ان کو عربی زبان سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ کم از کم قرآن تو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی
ہوتی ہے۔ لعلہم یتقون، یہ اس وجہ سے تمام باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا کلام پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بدعقیدگی کے انجام بد سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، ایک شخص تو وہ ہے جو کئی ایک مختلف المزاج اور بدخو لوگوں کا غلام ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ تو کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، دو لوگ ہیں، اور اس میں سے ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو پکا موحد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا عبادت میں۔ اس کی مثال کیسی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے، اس کے کئی ایک آقا ہیں، یعنی مشترکہ لوگوں کا غلام ہے، وہ بہت سے لوگ ہیں ان کا غلام ہے وہ، اور ہر آدمی اس کو اپنا اپنا حکم دے رہا ہے۔ اور ایک دوسرا غلام ہے جو ایک ہی آقا ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال کے ذریعے سے، اتنا انتہائی پیاری اور دل نشین انداز میں مثال پیش کی گئی ہے کہ ایک آدمی کسی کو ایک کو حکم دے گا تو ایک ہی حکم ہوگا، اس کو ماننے میں بھی آسانی ہوگی، وہ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور اگر 100 لوگ اس کو جو ہے مثال کام کرنے کا حکم دے دیں گے ایک آدمی کو، تو کون سا کام کرے گا؟ کس کی بات مانے گا؟ کس کا حکم مانے گا؟ بالکل بدحواس ہو جائے گا، اور اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کرنا ہے، کس کی بات ماننا ہے، کس کا حکم ماننا ہے۔ بالکل یہی حال مشرک اور موحد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک معبود کو چھوڑ کر، ایک خالق اور مالک کو چھوڑ کر وہ لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اپنے لیے جو ہے حاجت روا بنا لیے ہیں، مشکل کشا بنا لیے ہیں، اپنے مالک و مختار بنا لیے ہیں، جبکہ جو ہے وہ ان کے اصل میں حقیقی مالک نہیں ہیں اور خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو ایک ہی ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جبکہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے دانشمند بنے جاتے ہیں، بڑے سمجھدار، بڑے تعلیم یافتہ بھی بہت سے لوگ اس میں ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ انہیں ایک فوج کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، 2 سپہ سالار نہیں ہو سکتے۔ 2 سپہ سالار اگر ہوں گے کمانڈر تو پھر فوج کیا کرے گی بتائیے؟ کس کے حکم سے لڑے گی؟ ویسے ہی ایک ملک کے 2 سربراہ، صدر اعظم، وزیر اعظم ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر کے 2 مالک، ایک بیوی کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نادانوں کو، کہ ایک یعنی پوری کائنات کا مالک ایک کے علاوہ دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ بات جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ ایک غلام کا ایک اگر مالک ہوگا تو اچھی طریقے سے اس کے احکامات کی پیروی کر سکے گا، اور ایک غلام کے کئی ایک مشترکہ مالک ہوں گے تو پھر وہ جو ہے ان کی پیروی نہیں کر سکتا، ان کے حکم نہیں مان سکتا، لہٰذا یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ، یہ تمام مثالیں بیان کر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین مثال پیش فرما دی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اور پھر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس میں؟ کہ کافر اس بات کے متمنی تھے اور منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں، جو دین کو پیش کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارے معبودان کی نفی ہو گئی، اور ہم اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو تو جو ہے یہ بالکل ہٹا ہی دیے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کا زندگی کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، زندگی ان کی ختم ہو جائے، تو پھر یہ یعنی قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تمنا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی موت کی جو تمنا کر رہے ہیں، کیا یہ زندہ رہ جائیں گے ہمیشہ؟ یعنی ہمیشگی تو ہم نے کسی کو بھی نہیں دی، یعنی آپ کو بلائیں گے اگر تو ان کو بھی بلائیں گے، ساری دنیا کو بلائیں گے ہم اپنے پاس۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، جو عقیدت رکھتے تھے، جو وارستگی کا عالم تھا صحابہ کرام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اور آپ جب اس دنیا سے پردہ کر گئے
تو وہ لوگ اتنے بدحواس ہو گئے اور اتنے مایوس ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے بغیر ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پریشان ہو گئے اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بات آتی ہے کہ وہ بھی انہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی اور یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، گزر گئے ہیں، تو میں اس کی گردن مار دوں گا تلوار نکال کر۔ اتنا غصے کے عالم میں، اتنا طیش کے عالم میں تھے، بات نہیں سمجھ رہے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے بغیر ہم دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ اتنی محبت وہ لوگوں کی تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فراست کا مظاہرہ کیا اور فوراً سے ممبر شریف کے پہلو میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خاموش کرایا اور خطبہ دینا شروع کیا، جس میں سورہ آل عمران 4 پارے کی آیت جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جب غزوہ احد کے موقع پر، یہ بھی غزوہ احد کے موقع پر انہیں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ کفار نے ایک افواہ اڑائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، قتل ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا حال دیوانہ وار ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب ہم رہ کر کیا کریں گے، زندہ رہ کر کیا کریں گے، یہ سوچ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے رسول گزر چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر وہ بالفرض اس دنیا سے گزر جائیں اور ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، فلن یضر اللہ شیئا، لہٰذا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو ہمارے نبی اور رسول ہیں، اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہیں بھی قتل کیا گیا، وہ بھی اس دنیا سے گزریں، تو لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو بات کو سمجھنے لگو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔